السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قلنا اهبطوا مسجد محمدی رائچور کے محترم ذمہ داران، مجلس میں موجود علماء کرام، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ کے اس شہر میں اور آپ کی اس مسجد میں حاضر ہو کر آپ سے کچھ دیر گفتگو کرنے کی جو سعادت مجھے ملی ہے، اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب عزت ہم سب کے آپ سب کی یہاں مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جیسے اس نے آج ہمیں اور آپ اس کے گھر میں جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، کل روز قیامت اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ اللہ حضرات، آج آپ کے سامنے مجھے اپنی گفتگو میں مختلف باتیں، مختلف تجاویز پیش کرنی ہے۔ گفتگو شروع کرنے کے لیے میں نے سورۃ البقرہ کی وہ آیت پڑھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر آدم اور حوا کو اتارا تھا، اور آدم اور حوا کے ساتھ ابلیس لعین اور ابلیس مردود کو بھی اتارا تھا۔ اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جنت سے، آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ اتر جاؤ۔ تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، اللہ نے زمین پر آدم کو اتارا، حوا کو اتارا، اور آدم کے ساتھ ابلیس کو بھی اتارا، اور کیا کہا جانتے اللہ تعالیٰ نے؟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، زمین پہ اترو تم سب، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم ابلیس کے دشمن ہو۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ ایک بات جو غور طلب ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ اللہ نے آدم کو اتارا، آدم پہلے انسان تھے، پہلے انسان کو اللہ نے پہلا نبی بنایا۔ آدم علیہ السلام اپنی جگہ پہلے انسان بھی اور پہلے نبی بھی، اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ ابلیس تھا، جس نے کہ ورلا کر، بہلا کر، پھسلا کر، جنت کا پھل کھلا کر زبر جنت سے نکلوایا اور زمین پہ اترنے کا سبب بنا۔ یہی سے بھائی جس دن اس زمین پر آدم نبی کی حیثیت سے اتارے گئے اور ان کے ساتھ ابلیس اتارا گیا، یہیں سے ایک معرکہ شروع ہوا
انسانوں اور شیاطین کے درمیان یہیں سے ایک جنگ شروع ہوئی انسانوں ابلیس کے کارندوں کے درمیان. اس معرکے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس معرکے کے خلاصہ یہ ہے کہ اس زمین پر انسان آسمانی کتابوں کا نچوڑ، سارے پیغمبروں کی دعوت کا نچوڑ، سارے انبیاء کا پیغام کیا تھا؟ ابلیس چاہتا ہے کہ اس زمین پر انسان من چاہی زندگی گزارے، اور انبیاء کی دعوت یہ تھی کہ اس زمین پر انسان من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارے. ہمیشہ سے یہی سوال رہا، انسانوں کے آگے ہمیشہ سے یہی چیلنج رہا کہ ہم اس زمین پر من چاہی زندگی گزاریں یا پھر اس زمین پر رب چاہی زندگی گزاریں. اور افسوس ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں انسانوں کی میجارٹی نے، انسانوں کی اکثریت نے من چاہی زندگی گزارنے کو ترجیح دی. بہت تھوڑے رہے جنہوں نے رب چاہی زندگی گزاری اور گزارنی چاہی. جانتے ہیں کہ رب چاہی زندگی اور من چاہی زندگی میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ من چاہی زندگی گزارتے ہیں تو ہر ارمان پوری کرتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہر آرزو پوری کرتے ہیں. من چاہی زندگی گزارنے والے کے نزدیک یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے، ارمانوں کی تکمیل کی جگہ ہے. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ہر آرزو پوری کرنا چاہتا ہے، ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. اور یہ چیز، یہ سوچ، یہ ذہن جہنم کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے. من چاہی زندگی اگر گزارو گے نا، وحفت النار بالشہوات، جہنم شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے، جہنم خواہشات سے گھیر دی گئی ہے، جہنم ارمانوں سے گھیر دی گئی ہے. ہر خواہش پوری کرو، ہر ارمان پوری کرو، ہر آرزو پوری کرو، یہ جہنم کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے یاد رکھنا، زندگی میں کم سے کم آرزویں، کم سے کم خواہشات رکھنا. اور زندگی کے سلسلے میں یہ نظریہ یاد رکھو، یہ زندگی خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں، خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے. جو اس دنیا میں جس قدر اپنی ارمانوں کو قربان کرے گا اللہ کی خاطر، آخرت میں وہ اسی قدر پائے گا. اور جو جس قدر اپنی ارمانیں اور آرزویں پوری کرے گا، آخرت میں اسی قدر کھوئے گا. یہ بات یاد رکھو. اور جو رب چاہی زندگی گزارے، اللہ کی چاہی ہوئی زندگی گزارے، ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن پیارے نبی نے کہا حفت الجنت بالمکارہ، جنت مصیبتوں سے گھیر دی گئی ہے، آزمائشوں سے گھیر دی گئی ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے رب چاہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر مصیبتیں آئیں گی آپ کے راستے میں، تیار رہی. امتحانات آئیں گے آپ کے راستے میں، تیار رہی. آزمائشیں آئیں گی آپ کے راستے میں، تیار رہی. یہ آزمائشیں آپ کی صحت کو لے کر بھی آئیں گی، آپ کے مال کو لے کر بھی آئیں گی، آپ کی تجارت و کاروبار کو لے کر آئیں گی. اللہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سبھی اہل ایمان کو ہم آزماتے رہے ہیں اور تم کو بھی ہم آزمائیں گے. ہماری ہے اور زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزرنی ہے. ہمارے لیل و نہار رب کی مرضی کے مطابق گزرنے ہیں.
ہمارے شب اور روز رب کی مرضی کے مطابق گزرنے ہیں، ہمارا مال رب کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا ہے، زندگی ہماری ہے پر مرضی رب کی ہے، رب کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور یہی اللہ والوں کا راستہ ہے اور اللہ کے بندوں کا راستہ ہے، اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن نے اپنی 114 سورتوں میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو تعلیم دی ہے، اس کے خلاصے کو ایک تو ہم ان الفاظ میں پیش کر سکتے ہیں کہ رب چاہی زندگی گزارو اور من چاہی زندگی دو۔ دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین پر خالق کا بھی حق ادا کرو اور مخلوق کا بھی حق ادا کرو۔ یہ خلاصہ ہے اسلامی تعلیمات۔ جو خالق ہے تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالن ہار، اس کا حق ادا کرو، توحید کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، بندگی کی شکل میں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ جو انسان اس زمین پر اپنے رب کو پہچانتا نہیں، اپنے خالق کو پہچانتا نہیں، اس کا حق عبادت ادا کرتا نہیں، اس کی توحید کو مانتا نہیں، وہ اپنے خالق و مالک سے سب سے بڑی غداری کر رہا ہے اس زمین پر۔ آج ہمارے اور آپ کے آگے بحیثیت مسلمان یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بہت ساروں کو رب کی معرفت بھی کما حق ہو حاصل۔ آپ کو اس قدر بہکا رکھا ہے، ہم اللہ کا حق توحید کہاں سے ادا کریں گے، اللہ کا حق بندگی کہاں سے ادا کریں گے، جبکہ ہماری میجورٹی نے اللہ کو ابھی پہچانا بھی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کیسی بات، اللہ کو پہچانا نہیں، یہ کیسے؟ واللہ العظیم ہم مسلمانوں کی بڑی تعداد نے اللہ کو ابھی پہچانا بھی نہیں ہے، اچھے جائے کہ وہ اللہ کا حق بندگی ادا کرے۔ خبر میں کیا سوالات ہوتے ہیں؟ پہلا سوال ہے من ربک، رب کی معرفت کے بارے میں پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے من نبیک، تمہارے نبی کون ہے، نبی کی معرفت کے سلسلے میں پہلا سوال۔ یہ امت وہ ہے اللہ رب العالمین کی معرفت بھی اس کو حاصل نہیں۔ اللہ کے اختیارات کیا ہیں، نبی کے اختیارات کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، نبی کے حقوق کیا ہیں۔ ابھی ربیع الاول گزر رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امت اللہ کی معرفت سے کس قدر دور ہے، کس قدر محروم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق اور اختیارات میں کتنا گڈمٹ کرتے ہیں۔ اگر میں شارٹ کٹ میں کہوں نا، اس امت نے اس لیے اللہ کو پہچانا نہیں ہے کہ پیارے نبی کی محبت کے نام پر پیارے نبی کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ سارے نبی کو دے دیے گئے، پیغمبر کو دے دیے گئے، اللہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس قوم۔ کیسے بھائی، کیسے؟ آپ تو خیر ملتے ہیں یونیورسٹی مدینہ منورہ میں، جب زیر تعلیم تھے، پڑھ رہے تھے، تب کی بات ہم سناتے ہیں آپ کو۔ ہر سال حج کا موسم آتا ہے، حج کے موسم میں دنیا بھر سے حاجی صاحبان آتے ہیں۔ وہاں آ کر ہمارے ملک سے، بر صغیر سے، انڈیا سے، پڑوسی ملک سے آنے والے حاجی صاحبان بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ سمجھ گئے کیا اس میں سے غلطی؟ یہاں سے جب حج کے لیے وہ نکلتے ہیں نا حاجی صاحبان، ان کے رشتہ دار ان کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینے کے بعد ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سرکار کے دربار پہ جا رہے ہیں، ہمارا سلام عرض کرنا نبی کو۔
ٹھیک ہے. سب کے نام لکھ لیتے ہیں, سب کے نام لکھ لیتے ہیں, اور مدینہ پہنچ کر پیارے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک کا نام لے کے, یا رسول اللہ عبداللہ نے آپ کو سلام کہا ہے, یا رسول اللہ عبد الرحمن نے آپ کو سلام کہا ہے, یا رسول اللہ عبد الرحیم نے آپ کو سلام بھیجا ہے, یا رسول اللہ زید نے سلام بھیجا ہے. بکر سارا حق ادا کرتے ہیں, پوری لسٹ پڑھتے ہیں اور سب کا سلام نبی تک پہنچاتے ہیں. کون؟ حاجی صاحب. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے نبی پہ درود و سلام بھیجنا ہم سب کا فرض ہے اور نبی کا حق ہے, پر نبی پر بھیجے گئے ہمارے درود و سلام کو نبی تک پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں اس زمین پر. ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام فصلوا علی حیثما کنتم. پیارے نبی نے کہا اس زمین پر اللہ کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں, ان کا کام ہی یہی میرے امتی مجھ پہ جو درود و سلام بھیجتے ہیں, میرے درود و سلام کو مجھ تک پہنچانا ان کا کام ہے. فرشتوں کے ذریعے سے درود و سلام نبی تک پہنچانے کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. ہم انسان کو ہمارے درود و سلام لے جانے والا پوسٹ مین بنا کے بھیجتے ہیں ہم لوگ. اچھا مجھے جو بات اصل ذکر کرنی وہ کیا, سنو. ایک تو سلام بول کے بھیجنا, اس سے بڑی غلطی کیا ہے جانتے ہیں کہ کچھ نادان مسلمان حاجی صاحبان کے ذریعے سے کچھ لیٹرز بھیجتے ہیں. لیٹرز, خطوط, کس کے نام بھائی؟ ہمارے نبی کے نام سے, ہمارے پیغمبر کے نام. بھائی آپ مدینہ جا رہے ہو, یہ میرا لیٹر جو ہے نبی کو پہنچا دو. اب کیا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں بقی قبرستان میں, شہداء احد کے قبرستان میں, ہر جگہ سعودی حکومت ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے مقرر کرتی. ہمارا ایک سعودی ساتھی تھا, اس کو بقی کے قبرستان میں حضرت عثمان کی خبر کے پاس ایسے لیٹرز کا ایک مجموعہ ایک تھیلی میں رکھا ہوا ملا. بقی کے قبرستان میں حضرت عثمان کی قبر کے پاس وہ تھیلی لا کے ہمارے حوالے کی. ہم کھول کے دیکھیں, خطوط ہیں, لیٹرز ہیں جو نبی کے نام لکھے گئے. بعض خطوط اردو زبان میں تھے جو میں نے پڑھے, اور بعض دوسری بنگالی زبان میں سب تھے. سارے خطوط کس کے نام ہیں؟ پیغمبر کے نام ہیں. اب حاجی صاحب لگتا ہے کہ مسجد نبوی میں جہاں پیارے نبی کی خبر ہے وہاں ڈالنے کی کوشش کیے ہیں. اب وہاں تو آپ جانتے ہیں پولیس کا پہرا رہتا ہے, پولیس نے ڈالنے نہیں دیا ان کو, تو سیدھا کیا کیے ہیں, قبرستان جا کے حضرت عثمان کی خبر کے پاس ڈالے ہیں. داماد ہیں, سارا میٹر پہنچا دیں. مجھے جو بات کہنا وہ کیا ہے, ان خطوط کا میٹر کیا تھا جانتے ہیں؟ واللہ العظیم, واللہ العظیم, خون کے آنسو رلانے والی بات یہی. یعنی اکثر خطوط لیڈیز کے لکھے ہوئے تھے, عورتوں کے لکھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ کے نبی کو خطاب کر کے, یا رسول اللہ رحم کیجئے, یا رسول اللہ کرم کیجئے, یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے, یا رسول اللہ میرے شوہر کی روزی میں برکت عطا کیجئے. ایک خاتون نے لکھا, یا رسول اللہ میری بچی کو اولاد نہیں ہے, میری بچی کو رحم کرنے والا کون ہے؟ نبی کی. اللہ گناہوں کو معاف کرنا کس کا اختیار ہے؟ نبی کے. اللہ کے سارے اختیارات ہم نے نبی کو دے دیے, اللہ کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہم نے. اولاد دینے والے بھی نعوذ باللہ نبی,
ہمارے نزدیک، ہمارے نادان مسلمانوں کے نزدیک گناہوں کو معاف کرنے والے نبی نعوذ باللہ، صحت دینے والے نبی نعوذ باللہ، بزنس میں برکت دینے والے نبی نعوذ باللہ. آخر بتاؤ شرک یہ نہیں تو پھر شرک اس دنیا میں کس چیز کا نام؟ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہم نے اللہ کو پہچانا بھی نہیں، عبادت اس کی کہاں سے کریں گے؟ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا، قرآن پڑھو، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان یہودیوں نے اللہ کی کما حق و قدر نہ کی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہا ان یہودیوں نے اللہ کی کما حق وحدت کے سوا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. نعوذ باللہ. تو حضرات، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، پہلی بات اس زمین پر رہتے ہوئے تم پر پہلا فرض یہ ہے اپنے خالق کو جانو، اپنے خالق کو پہچانو، خالق کی معرفت حاصل کرو، خالق کے حق کو جانو اور وہ حق ادا کرو. اپنے پالن ہار اور اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرو گے، بندگی کرو گے، تبھی تم اچھے انسان اور سچے بندے بنو گے. اس کی معرفت اگر تمہیں حاصل نہ ہوئی تو پھر تم کہیں کے نہ رہے، کہیں کے نہ رہے. اور اسلامی تعلیمات کا ہم نے کہا کہ ایک خلاصہ یہ ہے، مخلوق پورا اسلام اس میں آ گیا. ان دو جملوں میں پورا اسلام آ گیا. خالق کا حق ادا کرو، مخلوق کے حقوق ادا کرو. آپ قرآن کا کوئی بھی مسئلہ پڑھ لو، اس کا تعلق یا تو پہلے مسئلے سے رہے گا یا تو دوسرے مسئلے سے رہے گا. مخلوق کے ساتھ احسان، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور احسان کرو کس کے ساتھ؟ سبھی کے ساتھ. سر فہرست ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو. مخلوق کے ساتھ احسان کی جب بات آتی ہے نا بھائی، اسلام یہ نہیں بولتا مسلمانوں کے ساتھ احسان کرو. نہیں، ہر انسان کے ساتھ احسان کرنا ہے. وہ ہندو ہو، وہ کرسچن ہو، وہ یہودی ہو، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا ہے. کیا دلیل؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. انہوں نے اپنے خاندان والوں سے پوچھا، بھائی یہ جو ہمارا پڑوسی یہودی ہے نا، اس بکری کے گوشت کا تحفہ اس کے گھر بھیجا کہ نہیں؟ بھیجو. کس کے بارے میں؟ یہودی پڑوسی کے بارے میں. پتا چلا مخلوق کے ساتھ جب احسان کی بات آتی ہے، سارے انسان مراد ہے، سارے انسانوں کے ساتھ احسان کرو. اور صرف انسان نہیں، اور اس زمین پر جتنی مخلوقات بستی ہیں سب کے ساتھ احسان. جنات غیبی مخلوق ہے، استنجا جاؤ، ڈھیلوں سے طہارت حاصل کرنے کے وقت
पत्थर यूज करो, ढेला यूज करो, कपड़ा यूज करो, सही है, लेकिन होशियार हड्डी यूज न करना, हड्डी से इस्तिंजा न करना, गोबर से इस्तिंजा न करना। क्यों? फइन्नहा ज़ादु इख्वानिकुम मिनल जिन्न, ये जिन्नात में से तुम्हारे मोमिन भाइयों की ग़िज़ा है। ये समझ में आ रहा है? एहसान और हुस्न सुलूक की जब बात आ रही है, इस्लाम में मखलूक के साथ हुस्न सुलूक का दायरा कितना वसी है। इंसान तो है ही, गैबी मखलूक है जिन के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने रवैये से उन्हें तकलीफ ना दो, उनकी ग़िज़ा का एहतराम करो। कायनात चरिंद परिंद, ये उड़ने वाले परिंदे, अल्लाहु अकबर, शरीयत के ये तुम्हारे एहसान और हुस्न सुलूक का हक रखते हैं परिंदे। इसलिए प्यारे नबी ने कहा, एक मुसलमान अगर दरख्त लगाता है फल का, और उस दरख्त से कोई परिंदा खा लेता है उसके फल, तो दरख्त के मालिक को अजर सवाब लिखा जाता है कि तुम्हारे लगाए हुए दरख्त का फल फला परिंदे ने खाया, अजर सवाब ले लो। सभी एहसान का दायरा कितना वसी है जानते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, ये जो मखलूक के साथ एहसान करने की बात है, हर सांस में एहसान करना, हर मामले में एहसान करना, हत्ता के जानवर को ज़बह करते हुए भी एहसान करना। उसे क्या क्या हुक्म दिया गया? छुरी को अच्छी तरह तेज कर लो कि बेचारे जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो। जानवर को जानवर की नजरों के सामने न ज़बह करो, जानवर के भी जज्बात होते हैं, उसका लिहाज रखो। आपने देखा है हाँ, एक गाय के सामने उसके बच्चे उसके बच्चे जज्बात होते हैं। इस अकल वाले इंसान को शरीयत समझाती है, गाय बैल भैंस बकरी को अकल नहीं है पर जज्बात है, और ऐ इंसान हमने तुझे अकल दी है, तुझे इन मखलूकात के जज्बात का लिहाज रखना है। समझ में नहीं बात? ऊंट आ गया अल्लाह के नबी के पास, अल्लाहु अकबर, एक ऊंट आया अल्लाह के नबी के पास, आप बगीचे में बैठे हुए थे, और आकर वो ऊंट रोने लगा, आंसू निकलने लगे। प्यारे नबी उसकी बेज़बानी का शिकवा समझ गए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों ढूंढ लाओ कौन है इसका मालिक। सहाबा ढूंढ लाए, तो प्यारे नबी ने कहा, इत्तकुल्लाह फी हादिहिल बहाइम वल मुअज्जमा, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, इन जानवरों के सिलसिले में भी तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना। ये बेज़बान जानवर है, ये अपनी तकलीफ को जबान से बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, तुम्हें समझना चाहिए इनकी तकलीफ को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के मालिक से कहा, अभी इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम वक्त पे उसे खिलाते नहीं हो, भूखा रखते हो और जरूरत से ज्यादा बोझ डालते हो। इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। हश्र के मैदान में इन बेज़बान जानवरों का भी शिकवा होगा और उन पर होने वाले जुल्म की भी सुनवाई होगी, और तुम्हें हश्र की अदालत में तुम्हारी जानिब से अगर जानवरों पे भी जुल्म हो रहा है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये मजहब इस्लाम है जो एहसान के छोटे से छोटे अमल को भी इतनी कीमत देता है। आपने वो हदीस सुनी होगी सुभान अल्लाह, लेकिन वाकई अमल की जब बात आए तो ये हदीस बड़ा माना रखती है। भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, समझ रहे, मजबूरों की मजबूरी इस्लाम की नजर में ये कितनी बड़ी नेकी जानते हैं? आपने सुनी होगी, सही मुस्लिम की हदीस है, माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक वक्त मेरे पास एक औरत आई, दो बच्चियां, इस हाथ में एक बच्ची है, उसकी इस हाथ में बच्ची है, दो बच्चियों को उठाई हुई एक माँ आई और आके कहा, माई मैं भी भूखी हूं, मेरी दो बच्चियां भी भूखी हैं, खाने के लिए कुछ दे दो ना। माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मुझे उसकी भूख पर, उसकी गुर्बत पर, उसकी हालत जार पे तरस आया। अपनी दो भूखी बच्चियों को उठाई भी आई है माँ,
اور ایک وقت کا لقمہ مانگ رہی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے گھر میں ڈھونڈا کہ اس کو دینے کے لیے کچھ ہے کیا. کہتی ہیں تلاش بسیار کے بعد، کافی ڈھونڈنے کے بعد میرے گھر میں مجھے صرف 3 کھجوریں ملے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ ہمارے نبی کا گھر ہے. اس نبی کا گھر ہے بھائیوں جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی اگر چاہو تو بہت پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دے. پر نبی نے چاہ کر فقر و فاقے کو اختیار کیا. نبی کے گھر کی صورتحال یہ ہے کہ تلاش کرنے پر آپ کے گھر کے کوڑوں سے پورے گھر سے صرف 3 کھجوریں نکلتی ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے یہ 3 کھجوریں اس عورت کے حوالے کر دی. اس ماں نے 2 کھجوریں اپنی 2 بیٹیوں کو دے دی، 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی. دونوں بچیاں اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا چکی. بچیوں نے کہا ماں وہ بھی ہمیں دے دیجیے. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں سے زیادہ وفاداری جان نثاری دنیا کے کسی رشتے میں نہیں ہوتی. یہ ماں جو خود بھوکی تھی اور کھجور کو اپنے منہ کا لقمہ بنا چکی تھی، جیسے ہی بچیوں نے مانگ لیا اس کھجور کو اپنے منہ سے نکالا، 2 ٹکڑے کیے، 1 ٹکڑا اس بیٹی کو دے دیا، 1 ٹکڑا اس بیٹی کو دے دیا. خود بھوکی رہ گئی. اس لیے کہ ماں کا فلسفہ کیا ہے؟ بچوں کا پیٹ بھر گیا تو میرا بھی پیٹ بھر گیا. یہ ماں ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی، بہت متاثر ہوئی کہ بیچاری ماں اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کی خاطر خود بھوکی رہ کر قربانی دیتی ہے اور اپنے حصے کی کھجور بھی 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیتی ہے اور خود بھوکی رہتی ہے. بہت متاثر ہوئی حضرت عائشہ. اس کی غربت میں ترس آ رہا تھا حضرت عائشہ کو. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آئے. حضرت عائشہ اسی سوچ میں بیٹھی تھی، نبی آئے. حضرت عائشہ نے سارا قصہ سنا. اللہ کے نبی مجنون عورت آئی، 2 بچیوں کو لے کر آئی. مانگا اس نے، 3 کھجوریں دی. دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی. اور جب اس نے اپنے حصے کی کھجور کھانی چاہی، بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا، خود بھوکی رہ گئی، دونوں بچیوں کو کھلا دی. پیارے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس عورت کو، اس ماں کو نارے جہنم سے آزادی دلا دی. اس ایک کھجور نے اس عورت کو، اس ماں کو نارے جہنم سے آزادی دلا دی. اللہ اللہ. ماں کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے. اپنے فطری جذبے وہ غریب، وہ غربا، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ بھوکے، وہ پیاسے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اگر ہم ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو یہ نیکی اللہ کے پاس کتنی بڑی ہے. اس لیے یاد رکھنا، قرآن پڑھو. قرآن کتنی جگہ کہتا ہے کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھلانا کتنی بڑی نیکی. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ارے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک دیا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریبوں کو کھلانے پہ ابھارتا ہے. قرآن کی بے شمار آیتوں میں یہ مضمون آپ کو ملے. کہنا یہ ہے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا جانتے ہیں؟ اس زمین پر خالق کا حق ادا کرو عبادت کی شکل میں، اور اس کی ساری مخلوقات کے ساتھ احسان کرو. جنت تمہارے قدموں پہ آ جائے. جنت تم کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو. جنت کی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤ.
حضرات، ایک اور پیغام جو آج کے اس اجلاس میں میں آپ سب کو خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے کو میں دینا چاہتا ہوں، اور معاشرے کے جو ارباب اثر و رسوخ ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے یا پاور دیا ہے، اثر و رسوخ عطا ہے، وہ سنیں، جہاں رہیں اپنے سماج کے لیے آپ ایک سرمایہ بنیں۔ اپنے ملک کے لیے ایک سرمایہ بنیے آپ، اپنی سٹی کے لیے ایک سرمایہ بنیے آپ، اپنے محلے کے لیے ایک سرمایہ بنیے آپ، اپنی قوم کے لیے ایک سرمایہ بنیے آپ۔ سرمایہ بننے کا مطلب کیا؟ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنا لیے۔ جائزہ لو کہ تمہاری ذات سے تمہاری قوم کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، جائزہ لو تمہاری ذات سے تمہاری سٹی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، تمہارے اڑوس پڑوس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، تمہارے ملک کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ خیر الناس انفعهم للناس، حدیث، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! خود غرضی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، یاد رکھنا، خود غرضی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ خود غرضی کا مطلب کیا؟ میں اور میرے بیوی بچے بس، دوسرے جائیں بھاڑ میں، میں اور میری فیملی بس، دوسرے جائیں بھاڑ میں۔ اس خود غرضی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ ہم وہ امت ہیں جس امت کے بارے میں کہا گیا اخرجت للناس، یہ امت ساری انسانیت کے لیے برپا کی گئی امت ہے۔ اخرجت للناس کا تقاضا ہے ہمیں سارے لوگوں کے لیے جینا ہے، سارے سماج کی فکر کرنی ہے، سارے گاؤں کی فکر کرنی ہے، سارے شہر کی فکر کرنی ہے، سارے ملک کی فکر کرنی ہے، ساری زمین کی فکر کرنی ہے، مگر کہاں کھڑے ہیں؟ اور اپنے وجود کو نفع بخش بنانا چاہتے ہو، بہت ضروری ہے یا تو آپ کے پاس تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو، یا پھر آپ کے پاس ہنر ہو۔ یا پھر آپ کے پاس کوئی ہنر، اگر آپ کے پاس تعلیم بھی نہیں، ہنر بھی نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کا بھلا نہیں کر سکتے۔ دوسروں کا بھلا کرنا ہو یا تو علم چاہیے یا تو ہنر چاہیے، یہ دو چیزیں ہو تو آپ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے، اور جن کو اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ عطا کیا، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھیے، ایک گول رکھیے، ایک ہدف رکھیے، اور اس ٹارگٹ اور اس گول کو پانے کی پوری کوشش آخری سانس تک کیجیے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور اگر آپ کی نیت سچی ہو، آپ کا ارادہ سچا ہو، اللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کیسی کامیابی دے گا معلوم آپ کو؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم عام طور پر کوئی بھی عملی جذبے کی بات کرتے ہیں تو سلف کی مثال دیتے ہیں۔ ہمارے دور میں اور ہمارے زمانے میں کیسی مثالیں موجود ہیں۔ ابھی جو میں نے کہا نا، اپنی لائف کا ایک ٹارگٹ رکھیے، گول رکھیے، اور اس گول تک پہنچنے میں زندگی کی آخری سانس لگا دیجیے۔ میں ایک شخصیت کی مثال دیتا ہوں، سنیے گا اور سنو بھی، اور میں یہ بھی درخواست کروں گا گھروں میں جانے کے بعد، اور میں جو بول رہا ہوں وہ یوٹیوب پہ سرچ بھی کریں، گھروں میں جانے کے بعد یوٹیوب پہ سرچ بھی کر کے دیکھیں کہ آدمی جب اپنی لائف میں ایک مقصد لے کے چلتا ہے، ایک مشن لے کے چلتا ہے، ایک گول لے کے چلتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ کیسے شامل ہے۔ کویت، آپ جانتے ہیں کویت عالم اسلام کا سب سے مالدار ترین ملک ہے۔ کویت میں ایک ڈاکٹر تھے، ان کا نام ڈاکٹر عبد الرحمن السمایت۔ ان کے دل میں
انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ پیدا کیا، اور انہوں نے یہ طے کیا، جب سے ان کے دل میں ایک خیال آیا، انہوں نے اپنی لائف کا ایک مشن بنایا، ایک ٹارگٹ اور ایک گول اور ایک ہدف طے کیا کہ باقی زندگی میں اس گول اور اس ٹارگٹ کو پانے میں گزاروں گا۔ کیا چیز جانتے ہیں وہ؟ افریقی ممالک، افریقن کنٹریز، آپ جانتے ہیں افریقی ممالک آج بھی اور خصوصاً گزشتہ صدی میں زبردست فقر و فاقے کی زد پہ تھے، آبادیاں غربت سے اور بھوک مری سے ختم ہو گئی افریقہ میں۔ انہوں نے ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت نے طے کیا کہ افریقہ میں بھوک سے مرنے والے انسان، پیاس سے مرنے والے انسان، جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان، امراض اور بیماریوں میں مبتلا انسان، میں اپنی باقی زندگی کو ان انسانوں کی خدمت میں گزار دوں گا۔ آپ یقین کریں گے کویت عربوں میں سب سے نرم و نازک مزاج کویتی ہوتے ہیں، آرام پسند بھی کویتی ہوتے ہیں۔ کویت کی ایسی آرام اور عیش کی زندگی کو چھوڑ کر وتھ فیملی وہ کہاں شفٹ ہوتے ہیں؟ افریقہ شفٹ ہوتے ہیں۔ اور افریقن کنٹریز میں کتنے سال گزارتے والوں؟ 30 سال، 29 ایئر، 20 پر 9 سال افریقن کنٹریز میں گزارتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ان 20 پر 9 سالوں میں کا رزلٹ کیا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے۔ جو رزلٹ میں سناؤں گا آپ یقین نہیں کریں گے واللہ۔ یہ بندہ کویت کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر جب افریقہ گیا، کویت کے مالداروں نے سب سے خرچ کرتے ہیں، بہت فیاض۔ میں جب افریقہ گئے، ان کی کوششوں کو دیکھ کر، ان کی کوششوں کا رزلٹ دیکھ کر، کویت کے بڑے بڑے امیروں نے اپنی دولت ان کے قدموں پہ لا کے نچھاور کر دی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیجیے۔ اور 20 پر 9 سال کی انتھک کوشش کا رزلٹ کیا بتاؤ؟ میں اسی لیے بولا میرے رزلٹ میرے کہنے پہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لینا، ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کہ 20 پر 9 سالوں کی کوشش میں 11 ملین افراد مسلمان ہوئے ان کے ذریعے سے۔ کتنے؟ 11 ملین لوگ اسلام میں داخل ہوئے افریقہ کے۔ یقین آ رہا ہے آپ کو؟ کیا سعادت ہے یہ! پیارے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت پا گیا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ ایک آدمی اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جائے، کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ کیا سعادت ہے! 11 ملین افراد ہدایت پاتے ہیں۔ اچھا، کنویں انہوں نے جو کھدوائے، پانی کا انتظام جو کیا مختلف بستیوں میں، 9,500 سے زائد کنویں کھدوائے، 9,500 سے زائد کنویں۔ مسجدیں جو انہوں نے بنائی، 5,500 سے زائد مسجدیں بنائی۔ یتیم جن کی یہ کفالت کرتے تھے، 15,000 یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ مدرسے جو انہوں نے کھولے، 800 سے زائد مدرسے کھولے پورے افریقہ میں۔ یونیورسٹیاں جو انہوں نے بنائی، 4 بڑی یونیورسٹیاں افریقہ میں انہوں نے بنائی۔ ایک فرد کام کی محنت کا نتیجہ ہے، ایک فرد سروس فار ہیومینٹی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انسانیت کی خدمت کا مشن لے کے، رب سے مدد مانگ کے جب وہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ کوئی پچھلی صدیوں کی بات نہیں کر رہا، موجودہ دور کی بات ہے یہ۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ان کا انتقال ابھی 10 سال پہلے کچھ ہوا، 10 سال پہلے کچھ ان کا انتقال ہوا۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اپنی جگہ ایک فرد نہ تھے، وہ امت تھے۔ تو ویسے اس امت کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں
وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں، اپنی ذات میں ایک جماعت ہوتے ہیں، اپنی ذات میں ایک تنظیم ہوتی ہے، اپنی ذات میں ایک تحریک ہوتی ہے۔ ان ابراہیم کان امہ۔ تو کہنا یہ ہے بھائیوں، زندگی اللہ نے دی ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے نفع بخش بناؤ۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات یہ آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کے جو حالات ہے، اس کے تناظر، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بناؤ، تعمیری کردار ادا کرو سماج میں، تخریبی کردار نہیں۔ تخریبی کردار کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے کے بجائے خطرہ بننا۔ تخریبی کردار نہ ادا کرو۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے سماج میں بے مقصد نوجوانوں کی جوانیاں جس طرح سے سڑکوں پر جرائم کرتی نظر آتی ہے۔ آج کا لائف اسٹائل ہے بھائی، کیا ہے؟ غنڈہ گردی لائف اسٹائل ہے۔ غنڈہ بن جانا، روڈیزم، گینگ وار، آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ بس کوئی بہت بڑا ٹارگٹ اس نے حاصل کر لیا۔ غنڈہ بننے پہ آج کے نوجوان کو فخر ہے۔ غنڈہ بننا مل گیا ہو ایسا، جسے غنڈہ کہتے ہیں سماج کا کچرا ہوتا ہے، جسے روڈی کہتے ہیں سماج کا کچرا ہوتا ہے، جو گینگ وار کرتے ہیں سماج کا کچرا ہے وہ۔ افسوس ہے ہمارے شہروں میں کلچر بن گیا ہے غنڈہ گردی کرنا اور گروپوں میں شامل ہونا، گروپ بنانا، گینگ وار کرنا اور خامخواہ لوگوں کا خون بہانا، مرڈر کرنا۔ آپ جانتے ہیں اسلام نے کس نظر سے دیکھا مرڈر کرنے؟ لوگ، ان لوگوں کو کیا غلط فہمی؟ ارے عدالت سے کسی طرح باہر آ جائے، دنیا کی عدالت سے بری ہو جاؤ گے، آخرت کی عدالت کا سوچا ہے تم نے؟ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو ناحق کسی کا قتل کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو ناحق کسی مسلمان کا مرڈر کرے، جو ناحق کسی مسلمان کا خون بہائے، وہ جہنمی ہے، خالداً فیہا، ایک لمبی مدت، اللہ ہی جانے وہ مدت، اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ وغضب اللہ علیہ، ایسے مرڈر کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ولعنہ، ایسا مرڈر کرنے والے پہ اللہ کی لعنتوں کی بارش ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے قاتل کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا۔ کیا سمجھتے ہو قتل کرنے؟ صرف مسلمان نہیں، کسی غیر مسلم کا بھی ناحق قتل منع ہے۔ حدیث کیا کہتی؟ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ مسلمان جو کسی غیر مسلم ذمہ کو ناحق قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، پیارے نبی کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مسلم ہو کہ نان مسلم، سب کی جان محترم ہے، کسی کا مرڈر، کسی کا قتل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی کتنے سخت ہوتے تھے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہے، صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید کو پیارے نبی نے ایک مہم پہ روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے یہ کافر پہ حملہ کرنا چاہا، جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائے، وہ جو کافر تھا نا وہ بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید بولے یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا، پھر وہ کلمہ پڑھ لے کر ہی تھا یہ تلوار چلا دی اور مار دی، اسے قتل کر دی۔ سفر ختم ہوا، صحابہ نے پیارے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی سفر میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کلمہ پڑھ رہا تھا اور اسامہ بن زید نے مار ڈالا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسامہ بن زید کون صحابی ہے؟ اسامہ بن زید کا لقب اور ٹائٹل کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں
آپ سب سمجھے؟ ٹھیک، ان کا ایک لقب تھا، ان کا ایک لقب تھا، لقب جانتے ہیں؟ یعنی وہ اصل میں ایسا ہے کہ ان کے والد آپ سب کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے اسامہ، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے آپ کا جواب، لیکن ان کا ایک لقب تھا اسامہ بن زید کا. ہاں، ان کو کہتے تھے حب رسول اللہ. وہ دیکھو نبی کو اپنے ہر صحابی سے پیار تھا، مگر اسامہ بن زید سے الگ ہی پیار تھا. حب رسول اللہ کا مطلب کیا معلوم؟ نبی کے سب سے لاڈیلے صحابی، سب سے لاڈیلے صحابی. وہ بولتے ہیں نا بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی بیٹے کے بیٹے سے ہوتی ہے، اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اولاد کی اولاد سے ہوتی. ان کے والد زید بن حارثہ کو پیارے نبی نے لے کے پال لیا تھا، ہاں لے کے پالا تھا، آپ کے متبنہ تھے. ان کے بیٹے اسامہ میرا جن سے غلطی ہوئی وہ کون ہے؟ نبی کے سب سے پیارے اور لاڈیلے صحابی ہیں. اوپر نبی کا ریاکشن دی، پیارے نبی نے اسامہ کو بلا کے کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ. کہا کہ اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیا کیا؟ بار بار کہا اقتلتہ بعد ان قال. حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے نبی وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا ہلا شققت قلبہ، سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے کہ کیوں پڑھ رہا ہے، سینہ چیر کے دیکھے کیا تو کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے. پھر کہا فَكَيْفَ تَفْعَلُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہا کہ اسامہ سوچ لو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، اس کے باوجود تم نے اسے قتل کیا. اگر کل حشر کے میدان میں اس کا پڑھا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے پاس آئے اور آ کر اپنا حق مانگے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ سوچ لو. یہ جملہ اتنے بار دہرائے پیارے نبی اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ کہ فکیف تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءتك یوم القیامہ، کہ لا الہ الا اللہ اگر قیامت کے دن آئے اور آ کر تم سے اپنا حق مانگے کہ اس نے مجھے پڑھا تھا تم نے اسے کیوں قتل کیا، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تم ہی سوچ لو. حضرت اسامہ کہتے ہیں نبی کی اس غیظ و غضب کو دیکھ کر میرے دل نے کہا کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج ہوا ہوتا، نہ اس مہم پہ بھیجا جاتا، نہ مجھ سے غلطی ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں کی عدالتوں سے بری ہو جائیں گے تو بری ہو جائیں گے. حشر کی وہ عدالت آنے والی ہے جہاں دوسروں کے ایک کے قطرے خون کا حساب دینا ہے. لہذا انسانی جان مال عزت و آبرو کے محافظ بنو، انسانی جان مال عزت و آبرو کے لیے خطرہ نہیں. اور آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آتا ہوں، پیارے نبی کی عظیم حدیث ہے صحیح مسلم کی، جسے سنا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. پیارے نبی نے کہا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن من فلا یرى الا ما قدم وینظر ایسر من فلا یرى الا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ نے کہا لوگوں حشر کی وہ عدالت آنے والی ہے جہاں تم سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جہاں تمہارا رب تم سے ڈائریکٹ بات کرنے والا ہے. بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان اور ٹرانسلیٹر نہ ہوگا. رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے. رب سوال کر رہا ہوگا، بندہ پریشان ہو کر دائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. بندہ پریشان ہو کر بائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. آگے پیچھے دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ. یعنی اس دن نسبتیں کام نہیں آئیں گی، تعلقات کام نہیں آئیں گے، مال و دولت کام نہیں آئے گا، اثر و رسوخ کام نہیں آئے گا، کرسی و منصب کام نہیں آئے گی، ہاں حسن و جمال کام نہیں آئے گا. کام آنے والی ایک ہی چیز ہے عمل عمل عمل. آپ نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. جب تک یہ زندگی باقی ہے خود کو نار جہنم سے بچانے کا سامان کر لو. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو چھوٹا سے چھوٹا صدقہ، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں نار جہنم سے بچا سکتا ہے. آدھے کھجور کا صدقہ کیسے؟
جیسے ابھی ہم بتا ایک کھجور نے کیسے بچائی جان، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں نارے جہنم سے بچا سکتا ہے، صدقے کو اور معمولی سے معمولی عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ یہ پیغام ہے جو میں آپ سب کو اپنی گفتگو کے اختتام پہ دینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ذات کو، پھر آپ سب کو، کہ زندگی عمل کے لیے دی گئی ہے، عمل کے میدان میں آگے بڑھو، سستی کو چھوڑو، کاہلی کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، اپنی غلط عادتوں سے توبہ کرو، اللہ سے مدد مانگ کر، توفیق مانگ کر آگے بڑھو۔ اللہ سے مانگو گے رب العزت آپ کو ہر چیز دے گا، ہر چیز دے گا، اپنے نیک صالح متقی بندوں میں آپ کو شامل فرمائے گا۔ رب سے مانگ کر آگے بڑھو۔ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے کے لیے تیری ہی مدد ہم چاہتے ہیں۔ اللہ سے یہ کہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، رب العالمین کے نیک صالح اور اولیاء میں آپ شامل ہو جاؤ گے۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہم سب کے اور آپ سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ رب العزت اس نے جیسے آج ہمیں اس کے اس گھر میں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کل روز قیامت جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ یہاں ماشاءاللہ اس مسجد کے تحت بہت اچھے نشاطات ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، اور ابھی یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آئندہ مہینے سے لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے باقاعدہ یہاں اجتماعات اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ بہت ہی خوش آئند قدم ہے۔ ایسے مثبت کام کیجیے، اچھے کام کیجیے، اور ایسے جیسے میں نے کہا ایک اچھا مشن، تعلیمی مشن، خدمت انسانیت کا مشن، خدمت دین کا مشن، ان جیسے اعلیٰ اہداف کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں جس سے جو تعاون ہو سکے، وقت، پیسہ، محنت لگانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ثمرآور بنائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔